اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، اچھی سوچ پختہ عزم پروگرام کی تازہ خیز پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج جس موضوع پر روشنی ڈالی جا رہی ہے وہ جذبات سے نبر آزمائی اور غصے کا علاج ہے۔ اس موضوع پر ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی مسائل درپیش ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے، لیکن ہمیں مسلسل کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں اپنے کام میں احساس مایوسی ہوتی ہے۔ معاشرے میں ناکامی، اپنی زندگی کے حالات اور خاندانی صورتحال پر پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے حسب منشا کچھ پانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں اور ہمارے کاروبار میں صرف اچھی باتیں ہی واقع ہوں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہم ایسے مسائل سے پیش آتے ہیں تو ہم ناخوش ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ کچھ واقع ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو، جیسے بیمار ہو جانا یا بڑھاپے کی وجہ سے شدید نقاہت یا قوت سماعت یا بصارت کا کھو جانا۔ یقیناً کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ ہمیں اپنے کام کاج میں مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض دفعہ حالات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ کاروبار میں انحطاط آ جاتا ہے یا وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، مگر پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی تکلیف پیش آتی ہے، ہم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں مسائل بن کر واقع ہوتی رہتی ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کئی جذباتی نفسیاتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم دوسروں سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، مگر ہم اپنے اندر ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں سے وابستہ توقعات کے حوالے سے پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری فکر مندی، ہمارے خوف ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں بے قابو مائل بتکرار مسائل۔ مسائل کی جڑ ایک ٹھوس شناخت کا اصرار۔ ان بے قابو رو بتکرار مسائل جن سے ہمیں زندگی میں پالا پڑتا رہتا ہے، حقیقی وجہ ہماری حقیقت سے لا علمی ہے۔ ہم اپنی اصل پہچان سے ناواقف ہیں، ہم دوسروں کی صحیح شناخت سے ناآشنا ہیں۔ زندگی کے معنی کیا ہیں، دنیا میں در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ میں جہالت کے بجائے عدم آگاہی کا لفظ استعمال کروں گا۔ لفظ جہالت یہ اندیا دیتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم احمق ہو یا کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بجائے ہم تو محض بے بہرا ہیں، اور چونکہ ہم بے بہرا ہیں اس لیے ہم نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس عدم تحفظ کی بنا پر ہم کسی قسم کی ٹھوس شناخت کے اصرار کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ کسی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں یا میرا وجود کیا ہے، اور یوں میں اپنی ذات کے بارے میں کسی ایسے تصور کا سہارا لوں گا جو صحیح بھی ہو سکتا ہے یا محض خیالی صورت گری بھی، اور ایسے کہوں گا کہ یہ میں ہوں، حقیقت میں یہ ہوں۔ پریشان کن جذبات اور رویے۔ پریشان کن جذبات اور رویے ابھرتی ہوئی من کی وہ کیفیات ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی شناخت کی پختگی کو ثابت کرنے اور قائم رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ پریشان کن جذبات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، مثلاً کشش اور شدید آرزو۔ شدید آرزو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی شناخت کے تحفظ کی خاطر کسی چیز کو پانے یا اس سے قربت رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر میری شناخت اپنے خاندان کے باپ یا سربراہ کے طور پر ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے احترام ملنا چاہیے، نئے سال کے موقع پر بچوں کو میرے پاس آنا چاہیے، اور جو میں کہتا ہوں ان سے ان کی اطاعت کروانی چاہیے۔ باہر طور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں کافی احترام حاصل کر سکتا ہوں تو اس سے میرے اندر احساس سے تحفظ پیدا ہوگا،
اور ظاہر ہے کہ جب مجھے وہ احترام نہیں ملے گا تو مجھے صدمہ پہنچے گا اور بہت غصے میں آ جاؤں گا۔ کراہت اور عداوت۔ ایک بظاہر ٹھوس شناخت کو تحفظ دینے کی خاطر ایک اور حربہ جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ہے کراہت، غصہ اور عداوت کا۔ اگر میں کسی طرح ان چند چیزوں سے جو مجھے ناگوار ہیں، جو میری شناخت کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، پیچھا چھڑا لوں تو اس طرح میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اگر میں اپنی شناخت کو اپنی سیاسی نظریات، اپنی نسل یا ثقافت پر استوار کروں، تو اگر میں ہر اس شخص سے گریز کروں جس کے نظریات، چمڑی کا رنگ یا مذہب مجھ سے مختلف ہیں، تو اس طرح مجھے تحفظ مل جائے گا۔ یا اگر میرے ملازم اس طریقے سے ذرا مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں، یا میرے دفتر میں کام کرنے والے لوگ اس سے ذرا مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ وہ کریں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں ان کا یہ رویہ درست کر سکتا، اگر میں اس کو تبدیل کر سکتا تو اس طرح میں محفوظ ہو جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری میز پر کاغذات ایک خاص انداز سے ترتیب دی جائیں، مگر دفتر میں وہ دوسرا شخص انہیں مختلف طریقے سے ترتیب دے رہا ہے۔ کسی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اگر میں اپنے طریقے سے ان سے ایسا کروا سکوں تو اس طرح میں محفوظ محسوس کروں گا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح ہم اپنی عداوت کو دوسروں کے خلاف اس کوشش میں لگا دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے اسے وہ اپنے سے دور کر دیں۔ یا اگر ہم اپنی پہچان ایسے انسان کی بنائیں جو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو جب کوئی شخص ہماری بات کو رد کرتا ہے یا اسے ہدف تنقید بناتا ہے تو ہم شدید مدافعت کرتے ہیں، عداوت دکھاتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے شخص کی تنقید کو اس خیال سے کہ اس سے ہماری نشوونما ہوگی اور ہم ترقی کریں گے، یا اگر یہ تنقید غیر منصفانہ ہے، ہم اس موقع کو اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے استعمال کریں اور یقینی بنائیں کہ ہم کسی بے احتیاطی یا غلطی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بجائے ہم اس شخص پر سخت الفاظ کی بوچھار کر دیں گے یا عدم تعاون کی صورت میں دشمنانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کریں گے اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم ایسا رویہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں اور خطرے میں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص مجھے مسترد کر رہا ہے، میں جو ہمیشہ درست ہوتا ہوں، اور اس ٹھوس میں کی حفاظت کی خاطر ہم اس شخص کو مسترد کرتے ہیں۔ تنگ نظر بھولپن۔ ایک اور طریقہ تنگ نظر بھولپن ہے جو محض اپنے گرد حصار تعمیر کرنا ہے۔ اگر مجھے کسی چیز سے خطرہ درپیش ہے، میری شناخت کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے، تو میں یہ ظاہر کروں گا کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ ہمیں اپنے خاندان میں کام میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مگر ہم بے حسی کا تاثر چہرے پر لیے گھر آتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ تنگ نظر رویہ ہے۔ ہمارے بچے خود کو درپیش مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم انہیں دور بھگا دیتے ہیں۔ میری شناخت یہ ہے کہ ہمارا خاندان ان مسائل سے مبرہ اور باکمال ہے۔ اس نے تمام روایتی قدروں کا اپنا رکھا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ اور اس طرح ہم اپنا توازن برباد کر دیں، ہم آہنگی ختم کر دیں۔ ہمارا خیال ہے کہ کسی مسئلے سے نبر آزما ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ سوچا جائے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس قسم کے رویے کو ذہن کی نادان بندش کہتے ہیں۔ سامعین، جب ہم پر مختلف قسم کے پریشان کچھ جذبات طاری ہوتے ہیں تو ہم اس کے بعد ہمارے من میں مختلف محرکات جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار ڈوب جائے یا وہ گاڑی سے ٹکرا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ قسمت ہے، یہ ان کا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ خدا کی مرضی تھی۔ تعمیری جذبات۔ ہمیں ان جذبات کے درمیان ایک امتیاز پیدا کرنا ہوگا جو مثبت اور تعمیری ہوتے ہیں، جیسے محبت، انس، برداشت، صبر اور مہربانی۔ نیز منفی اور تباہ کن جذبات جیسے شدید آرزو، دشمنی، عداوت، من کی بندش، غرور، تکبر، حسد وغیرہ۔
جب ہم ان چند جذبات یا رویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہوں تو ہم بے آرام اور بے چین ہو جاتے ہیں، تو ایسے رویے اور جذبات پریشان کن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی چیز یا کسی شخص پر فریفتہ ہوتے ہیں یا ان کی چاہت ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ ہمیں بڑی فکر لاحق ہوگی کہ ہمیں احترام ملے یا ہمیں کسی شخص کی محبت، توجہ یا قبولیت حاصل کرنے کی بہت حسرت ہوگی کیونکہ اس شخص کے ساتھ ہماری گہری وابستگی ہوگی، یا ہمیں شدت کے ساتھ اس کی حمایت درکار ہوتی ہے یا کچھ اور بھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو کسی قابل یا محفوظ سمجھ سکیں۔ یہ سب ایسی مشکلات ہیں جو پریشان کن جذبات یا شدید خواہشوں کی شکل میں آتی ہیں۔ ہم جب بھی معاندانہ رویہ اپناتے ہیں ہم بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں، یا اگر ہم اپنے من کو بند کر لیں تو یہ احساس بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ تمام رویے مشکلات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں مثبت اور منفی جذبات میں امتیاز لازماً کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، آج اسی پر بس کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات